حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، دیگر صحابہ کرام بھی، بڑے صحابہ کرام کبار، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی موجود تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے ایک سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ یہ بتائیں کہ درختوں میں ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان بندے کی طرح ہے، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ کیسا پیارا طریقہ تربیت کا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب سے سوال کر رہے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، فرمایا میرے صحابہ درختوں میں ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان بندے کی طرح ہے، بتائیں وہ درخت کون سا ہے؟ اب صحابہ کرام سوچنے لگ گئے، کسی کے ذہن میں کوئی جواب آیا، کسی کے ذہن میں کوئی جواب آیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میرے ذہن کے اندر آ گیا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ جواب نہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں میری عمر چھوٹی تھی، مجھ سے بڑے صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، میں نے ان کے حیا کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو جواب نہیں دیا۔ یہ ہے وہ تعلیمات جو صحابہ کرام سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جواب پتہ ہونے کے باوجود اگر جواب دے دیتے نبی کریم علیہ السلام خوش ہو جاتے، لیکن بڑے صحابہ کے ادب اور حیا کی وجہ سے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آج ہمیں اس سے سیکھنے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں ہمارے برادری کے، ہمارے خاندان کے بڑے افراد موجود ہوں تو وہاں پر چھوٹوں کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ جس برادری کے اندر، جس خاندان کے اندر، جس فیملی کے اندر بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے فیصلہ کرنا شروع کر دیں، وہ بہت جلدی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اتفاق، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر بڑوں کے سامنے چھوٹوں کی زبان چلنے لگ جائے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ ہم نے بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے جواب معلوم تھا، میں نے بڑے صحابہ کرام کے ادب اور حیا کی وجہ سے جواب نہیں دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا میرے صحابہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، یا نخلا، فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب اس کی مثال مسلمان بندے کی طرح کیسے ہے؟ فرمایا کھجور کا جو درخت ہے یہ سارے کا سارا خیر اور برکت اور بھلائی کا نتیجہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے درخت کے اندر ہی بھلائی اور خیر و برکت رکھی ہے۔ آپ غور کریں، کھجور کے پتے ہیں، اس سے جو ہے وہ رسیاں بناتے تھے پرانے زمانے کے اندر، اس سے چھابے بنائے جاتے تھے، آج بھی لوگ بناتے ہیں گاؤں دیہات کے اندر۔ اب اس سے آگے آپ غور کریں، جو کھجور کی چھال ہے اس کو پرانے زمانے میں تکیے کے اندر جو ہے وہ روئی کی جگہ استعمال کیا جاتا، اس کا جو تنا ہے اس کو جو ہے وہ چھت کے اندر گارڈر کے طور پر لوگ استعمال کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں گاؤں دیہات کے اندر جہاں کوئی چھپر وغیرہ بنانا ہوتا ہے۔ اور جو اس کی کھجور کی گٹھلی ہے، وہ اطباء نے بیان کیا کہ اس کی کھجور کی گٹھلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں کی جو ہے وہ شفا رکھی ہے۔ اس کو طبیب لوگ بہت دواؤں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور جو کھجور ہے اس کے اندر تو ویسے ہی بھلائی اور برکت اللہ پاک نے رکھی ہے۔ یہ اتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ کھجور کھانے کے اندر دل، جگر، گردے، دمے، پتہ نہیں کتنی طرح کے جو ہے وہ اعضاء کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو فرمایا کہ بندہ مومن کی مثال اس کھجور کے درخت کی طرح ہے، جیسے اس کے اندر سارے کے سارے کے اندر اللہ پاک نے برکت اور بھلائی رکھی ہے، ایسے ہی بندہ مومن کے اندر بھی خیر و برکت اور بھلائی اللہ پاک نے رکھی ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ بندہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا جو ہے وہ ہمیں ثمرہ مل سکے، اس کا نتیجہ اور برکت مل سکے۔ فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، ہمیں کوئی جو ہے وہ پریشانی نہ ہمیں پہنچائے، ہمارا کوئی مال نہ کھا جائے، تو ہمیں مسلمان بھائیوں کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ان کے لیے بھی یہی پسند کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی ایمان کامل فرما دے گا، اور اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔